البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے نہایت ہی پیار محبت ادب اور خلوص کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکبیر ٹیلی ویژن سے لائیو ہفتہ وار پروگرام ورفانہ لکا ذکرک میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر ریاض قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں تکبیر ٹیلی ویژن اسکائی چینل 749۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے کام کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ان بندوں کو اس دنیا میں سے چن لیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ خاص بندے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا کام کرتے ہیں، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خاص نگاہ کرم ان پر ہوتی ہے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بھی جس سے چاہیں وہ دین کا کام لے لیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علماء میرے دین کے وارث ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان علماء کرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ علماء کرام جو ہمارا سرمایہ ہیں، جو ہمارے محسن ہیں اور ہر لمحے میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، ہر لمحے میں ہماری دین کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اور ہمیں تلقین یہ کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ ناظرین کرام، ہمارے ببرکت پروگرام ورفانہ لکا ذکرک میں مقتدر شخصیات علماء کرام اس ببرکت پروگرام کا حصہ ہوا کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہمارے آج کے اس ببرکت پروگرام میں جس معزز ہستی نے، جس عظیم شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، ناظرین کرام، عالم اسلام کی بہت ہی بڑی علمی شخصیت، ہمارا سرمایہ ہیں، عالم اسلام کا سرمایہ ہیں، ہمارے محسن ہیں۔ اور ناظرین کرام، سوشل میڈیا پر بہت سارے ان کی کلپس ہیں، بہت سے آپ کے فینس ہیں، مداح ہیں، اور لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہیں، اور ہم نے اکثر دیکھا کہ ہزاروں کی زندگیاں جو ہیں وہ ان کے بیانات، ان کے کلپ سن کر جو ہیں وہ ان کی زندگیاں بدل گئی، اور نوجوانوں کے لیے ان کی تقاریر، ان کے خطبے و مشعل راہ ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت، عالمی مبلغ اسلام، پیر طریقت، رہبر شریعت، سفیر عشق رسول، سرمایہ ملت اسلامیہ، کروڑوں دل پر راج کرنے والے درویش خطیب، محترم المقام جناب حضرت علامہ قبلہ ڈاکٹر حافظ محمد سلیمان مصباحی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آج آپ نے بڑی محبتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے، اور حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے چیئرمین صاحبزادہ پیر سلطان نیاز الحسن سروری قادری صاحب، صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری صاحب، اور قبلہ بلال سلطان صاحب ہمارے CEO جو ہیں تکبیر ٹیلی ویژن کے، جب ان کو آپ کی آمد کی خبر ملی تو وہ بڑے خوش ہوئے، اور انہوں جو ہے وہ خصوصی دعا سے جو ہے وہ آپ کے لیے اچھے الفاظ کا جو ہے وہ آپ کے لیے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنہانی سے آج کے اس برکت پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں قبلہ ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں گا اور ان سے جو ہے ہم گفتگو کریں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نہ کہیں سے دور ہیں منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو
نواز دے یہ درے حبیب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درے حبیب کی بات ہے، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درے حبیب کی بات ہے۔ ناظرین کرام، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور ہر جمعۃ المبارک کو ہمارا یہ پروگرام آپ تکبیر ٹیلی ویژن سے لائیو دیکھا کرتے ہیں، اور ہمارے ہر پروگرام میں آپ سے یہی درخواست ہوتی ہے ہمیشہ کی طرح کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بڑے ادب، عقیدت، محبت، احترام کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہیے۔ ناظرین کرام، علیہ السلام کی بہت بڑی شخصیت اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، اور میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے اس ببرکت پروگرام کو دیکھتے ہوئے آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں محبت، ادب، احترام کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے بھی پیش کرتے رہیں۔ میں آتا ہوں جناب محترم قبلہ ڈاکٹر حافظ محمد سلمان مصباحی صاحب کی طرف کہ حضور آپ اپنے مقدس علوم کے ساتھ ہمارے قلوب و اذہان کو مزین فرمائیں۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ میں تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اس دا نام چتارن والا ہر میدان نہ ہے۔ واہ سبحان اللہ، زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، سبحان محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد، سبحان اللہ صلی اللہ۔ اور میں آخر پہ اپنے پیر و مرشد حمد نبی علیہ السلام کی جناب میں حاضری کے بعد خش خش جتنا قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو وڈی آئیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں۔ تو ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ قبلہ سلطان نیاز الحسن سروری قادری صاحب کی تو چلو زیارت ہوئی، تو قبلہ سلطان فیاض الحسن صاحب بھی اللہ ان کو سلامت رکھے۔ صاحبزادہ قبلہ بلال سلطان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، اللہ یہ ان کے ذریعے یہ جو پیغام جا رہا ہے، جو دین کا کام ہو رہا ہے، اللہ اس کو اپنی جناب میں قبول فرمائے، اور اللہ ان بزرگوں کا سایہ اہل سنت پہ سلامت رکھے، اور اللہ ہمارے اس کام کو اور بڑھا دے، اور ہم سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کا شکر ہے، بس چل رہا تھا جہاں جہاں اللہ موقع دے رہا ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ بس آپ دعا فرمائیں کہ اللہ ایک تو اخلاص دے، کیونکہ کام قبول بھی وہ ہوگا جس میں اخلاص ہوگا، اور مدد بھی اسی کام میں آئے گی جس میں اخلاص ہوگا۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو نہ پھر مدد ہے،
اور نہ ہی جو ہے نا وہ کامیابی ہے. اور آج جو دن بدن ہم پیچھے 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 جا رہے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ حضرت آج اخلاص جو ہے نا وہ ناپید ہے. یہ جناب سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مصر فتح ہو گیا اور جو بھی اللہ پاک نے ہمیں وہاں سے وہ مال غنیمت عطا فرمایا تو آپ فرماتے اس میں مصر کے بادشاہ کا نا وہ تاج نہیں مل رہا تھا، اور وہ تاج بھی ایسا تھا کہ جس کی دعائیاں تھیں. اور امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں بھی وہ تاج موجود تھا. تو کہتے میں بڑا پریشان تھا کہ جب حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھیں گے تو تاج کے حوالے سے کیا جواب دوں گا. تو فرماتے میں نے دیکھا کہ دور سے ایک شخص میری طرف بڑھتا آ رہا ہے. دور سے تو صرف خالی بندہ ہی دکھائی دیا، جب قریب آیا تو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں نا ایک تھیلا بھی ہے. آپ فرماتے جب اور قریب آیا تو دیکھا تو اس کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹا ہوا ہے. کہتے جب اور قریب ہوا تو دیکھا تو اس کے کپڑوں کو جگہ جگہ پیوند لگے تھے، اور دوسرا اس نے اپنا جو چہرہ ہے نا وہ کپڑے سے چھپا رکھا تھا. فرماتے ہیں جب وہ قریب آیا اس نے السلام علیکم کہا، میں نے وعلیکم السلام کہا. اس نے وہ تھیلے کا منہ کھولا، اس میں سے وہی تاج جس کے لیے میں پریشان تھا کہ وہ کہیں کھو گیا، اس نے میرے سامنے رکھا اور پھر مجھے سلام کیا اور وہ واپس چل پڑا. اب فرماتے ہیں میں سختی کی کیفیت میں تھا کہ جوتی ٹوٹی ہے، کپڑے پھٹے ہیں، اس شخص کی غریبی کا حال ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ تاج واپس کر گیا. اگر یہ تاج واپس نہ کرتا تو یہ تاج قیامت تک اس کی آنے والی نسلوں کو کفایت کر جاتا. تو فرماتے میں وہ تھوڑا نا سختی کی کیفیت میں تھا، تو اتنی دیر میں وہ شخص مجھ سے دور چلا گیا. تو آپ فرماتے جب میں اس کیفیت سے باہر نکلا تو میں نے اس کو پکار کے کہا کہ رک. آپ فرماتے وہ رک گیا. میں نے کہا منہ میری طرف کر، اس نے کر لیا. تو آپ فرماتے میں نے کہا کہ یہ کپڑا پیچھے ہٹا اور مجھے دکھا کہ تو کون ہے. تو آپ فرماتے اس نے کپڑا نہیں ہٹایا اور مجھے آگے سے کہنے لگا اے عمر، میں نے یہ تاج تیرے لیے واپس نہیں کیا کہ تجھے اپنا منہ دکھاؤں، اور میں نے جس اللہ کے لیے یہ تاج واپس کیا ہے اس کو حاجت ہی نہیں منہ دکھایا جائے، وہ مجھے بھی جانتا ہے، وہ میرے باپ کو بھی جانتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرت بس یہ کیفیت نہ کہیں کھو گئی ہے، ہمیں اس کو ڈھونڈنا پڑے گا، اس کے لیے جستجو کرنی پڑے گی، تو پھر کچھ بات بنے گی. ویسے مجھے نہیں بات بنتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ دکھاوا اور ریا وہ عام تو عام، بس یہ بیماری بس اللہ ہمیں معافی کر دے اور اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تیرا بندہ تیری توصیف و ثنا کرتا ہے اور میرا ہر سانس تیرا شکر ادا کرتا ہے، اور تیرے آگے میری جھکی ہوئی پیشانی سے، تیرے آگے میری جھکی ہوئی پیشانی سے میری ہر صبح کا آغاز ہوا کرتا ہے، اور رزق پہنچاتا ہے پتھر میں چھپے ہوئے کیڑے کو، رزق پہنچاتا ہے پتھر میں چھپے ہوئے کیڑے کو، تو ہی سوکھی ہوئی شاہوں کو ہرا کرتا ہے. اور گیت گاتی ہیں گیت گاتی ہیں گیت گاتی ہیں بہاریں تیری تخلیق کے، سینہ سنگ پہ جب پھول کھلا کرتا ہے. اور نادان ہیں بڑا نادان ہے، بڑا نادان ہے تجھے دور سمجھنے والا، تو رگے جان سے بھی نزدیک ہوا کرتا ہے. حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ میری طرف ایک قدم جو چل کر آئے گا تو میں اس کی طرف 70 قدم چل کر جاؤں گا. رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ہماری دین سے دوری ہو گئی ہے. حضور یہ جو انگریز ہیں ہمارے دین پر بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں. آج عمر لو جو ہے وہ قائم ہو گیا ہے، پورے یورپ میں اس پر عمل ہو رہا ہے. حضور حضرت اقبال وہ بھی آخر میں دعا کر کے گئے تھے کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. اور ان کی یہ خواہش تھی، کہتے تھے کہ مجھے محبت ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ ڈالتے ہیں جو کمند. تو لیکن حضور ہم دن بدن دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہماری دین سے دوری کے اسباب کیا ہے؟ اور معاشرے میں جو ہے وہ اس وقت جو ہے یہ حال ہو رہا ہے. اب دیکھیں
حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، قرآن پاک کی جو ہے وہ بے حرمتی ہو رہی ہے، ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور اس کا حل کیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف آ جائیں؟ اصل میں حضرت یہ جو ہے نا دل، روح، روحانیت، یہ چیپٹر اب تقریباً حضرت عملی طور پہ کلوز ہو چکے ہیں حضرت. اللہ ہماری محفلوں میں، ہماری گفتگو میں حضرت اب ان کا کوئی تذکرہ نہیں رہا. مثال کے طور پہ حضرت میں کل بھی مانچسٹر پروگرام تھا، میں نے ادھر بھی کہا ہے، میں نے کہا حضرت میں اگر کہوں کہ میں نے کوئی ساری کتابیں پڑھ ڈالی ہیں تو میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ابھی. طالب علم بس حکم آ گیا تو بس اس حکم کو بجا لاتے ہوئے جگہ جگہ جا کے ہوکا دے رہا ہوں حضرت. میں حضرت اکثر کہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتہ حضرت کہ یہ شعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 1906 میں کہا، 7 میں کہا، 8 میں کہا، 9 میں کہا، 10 میں کہا، میرے علم میں نہیں. لیکن یہ پکی بات ہے کہ ہم 2024 میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. تو اس وقت بھی اقبال رونا روتے ہیں، وہ کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ اقبال 1906، 7، 8، 9، 10 میں کہہ رہے ہیں. اب ذرا خود تصور کریں 2024 میں پھر کیا حال. میں اکثر کہتا ہوں کہ شاید میری آواز اقبال تک نہ جا سکے تو، لیکن میں پھر بھی اپنا دکھ بیان کروں گا کہ اقبال آپ نے تو پھر وہ دور دیکھا کہ جب کم از کم یہاں تو اس کا نام تھا نا، لیکن ہم 2024 میں وہ دور دیکھ رہے ہیں کہ اب یہاں بھی نہیں، سارا سارا دن گزر جاتا ہے لیکن اس زبان پہ اس کا نام نہیں آتا. اور یہ جو ہم لے رہے ہیں نا حضرت، ہم نے بھی تسبیحاں بس اسی لیے پکڑ رکھی ہیں کہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ یہ اتنی بار پڑھو گے نا تو پیسے آئیں گے. میں بھی اس کے لیے کوئی نہیں پڑھ رہا حضرت. وہ تو کوئی حضرت، وہ تو شاید کو ڈھونڈنے سے ملے حضرت جو اس کو اس کے لیے یاد کر رہا ہو. باقی جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، مجھے بھی کسی نے بتایا ہوا ہے کہ جی آپ یا وہابو یا رزاق جو ہے نا وہ 121 بار آپ نے پڑھنا ہے تو اس سے رزق میں اضافہ ہوگا. ہم روٹی، کپڑا اور مکان میں بری طرح پھنس چکے ہیں. روح، دل، جو مسلمانوں کی طاقت اور مسلمانوں کے عروج کا جو ہے نا وہ ایک راز رہا ہے، ہم یہ چیپٹر کلوز کر چکے ہیں. اللہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ حضرت یہاں اس قدر اس کا نام ہوتا کہ پھر یہ نام یہاں سے ٹریول کرتا کرتا یہاں آ جاتا. لیکن حضرت ہم نے عمر گزار دی ہے، ہم یہاں سے یہاں نہیں لا سکے حضرت. میرے دادا پیر و مرشد رومی عصر، غزالی دوران، عباس ملت، حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے پنجابی اسپیکر. وہ تو باقاعدہ سالکین کی تربیت کے لیے نا یہاں انگلی رکھ کے بتایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے سنگیو دیکھ لو، اگر اردو میں کہیں تو بالشت نہیں بنتا اور پنجابی میں بولیں تو کہ گٹھ نہیں بنتا. فرمایا کرتے تھے سنگیو 40، 50 سال ہماری عمر ہو گئی ہے لیکن ہم یہ ایک بالشت فاصلہ طے نہیں کر سکے. جہاں یہ ہے اس ذات کی جگہ لیکن یہاں کیا ہے، یہاں تو خواہشوں کا بسیرا ہے. اللہ یہ اس کی جگہ ہے. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ ہم سے یہ سفر نہیں ہو سکا آج تک. اور یہی ماشاءاللہ آج تو چلو بیٹھے ادھر آ کے ہیں تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی یہی کہا. آپ فرماتے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے، دل دا پڑھدا کوئی. تو یہ دل کے کلمے سے تو امت گئی ہے حضرت، اب تو زبان کے لالے پڑے ہیں. اللہ کرے زبان پہ رہ جائے حضرت، کیونکہ جو حالات بنے پڑے ہیں حضرت وہ. اور میں حضرت اگر اب اسلاف کو دیکھوں، یہ کشف المحجوب ہے، میں اس کو سادہ کروں گا عبارت کو حضرت. یہ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید تھے. تو انہوں نے ایک دن حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہی کہ حضرت مجھے اجازت دیں کہ میں حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا جاؤ کر کے آؤ، وہ اللہ کے ولی ہیں. تو وہ جب مرید پہنچا نا تو حضرت اپنے حجرے میں عبادت میں مشغول تھے. تو اس نے نا باہر دروازے پہ دستک دی تو آپ نے اندر سے سوال کیا. آپ نے فرمایا کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے پہلا تعارف یہ کروایا کہ حضرت میں جناب سیدنا ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مرید ہوں اور میں حضرت بایزید کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے اندر سے جواب دیا زمانہ گزر گیا، مجھے بھی بایزید کو ڈھونڈتے ہوئے، اگر کہیں مل جائے تو مجھے بھی بتا دینا.
اور پھر میں حضرت یہاں کہتا ہوں کہ اصل میں یہ وہ کیفیت تھی جو ان کو میسر تھی، ہمیں تو ہوا بھی نہیں لگی جی. وہ آگے آپ تعارف کرواتے ہوئے میرے لیے بہت بہت بڑا کچھ بول گئے، میں اللہ معاف کرے. میں حضرت وہ جناب یہ اصل میں ان کی تو عاجزی تھی جی. کسی نے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ شیخ کیا حال ہے؟ فرمانے لگے حال پوچھتے ہو تو حال تو یہ ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی، پہلے اس بات پہ اس کا شکر کروں کہ جو اس نے مجھے اپنی نعمتیں دے رکھی ہیں، کہ پہلے اس بات پہ اس کا شکر کروں کہ جو اس نے میرے عیبوں پہ پردہ ڈال رکھا. میں آپ نے بہت کچھ بولا، وہ آپ کی محبت ہے، بڑاپن ہے، تو میں تو حضرت وہ سارا دن اور ساری رات صرف اسی بات پہ سر سجدے میں رکھوں کہ تو نے میرے عیبوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے، لوگ مجھے کیا کیا سمجھتے ہیں اور میری حالت کیا ہے، تو میں شکر نہیں ادا کر سکتا حضرت. تو وہ حضرت شاہ حسین، ہم تو پڑھ کے جی مزہ لے سکتے ہیں، وہ پریکٹیکل والے تھے حضرت جی، ہم صرف پڑھ کے مزہ لے سکتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں ربا میرے حال دا محرم تو ہے. آج دیکھیں نا حضرت جی امت کدھر کھڑی ہے، آج کیا ہمارا اللہ سے تعلق رہ گیا. میرے خیال سے ویسے حضرت اللہ مجھے معاف کر دے، میں نیک اور پاک لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میرے خیال سے حضرت اگر ہمیں یہ نہ پتہ ہو، کسی نے چلو جو اندر ڈال رکھا ہے کہ جی رازق وہ ہے، شفا وہ دیتا ہے، تو میرے خیال سے حضرت اگر یہ باتیں نہ ہوں تو ہم اس کو یاد ہی نہ کریں. کوئی ہم اتنی دور نکل آئے ہیں حضرت. اللہ حضرت وہ کہہ رہے ہیں وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. اگر مثلا آپ یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں نا کہ جی 121 بار یا وہاب یا رزاق کا وظیفہ، تو یہ کوئی شریک کا بات نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں حضرت صرف مطلب کے لیے کبھی تو حضرت کو موقع ہو نا کہ میں وضو کروں، میں ہاتھ میں تسبیح پکڑوں، میں مصلی پہ بیٹھوں اور نیت یہ ہو یار آج اللہ پاک سے اور کوئی بات نہیں کرنی. بڑی دفعہ وہ آج صرف اس لیے یاد کرنا ہے وہ میرا اللہ ہے، وہ میرا اللہ ہے، آج اور کوئی بات نہیں اسے ہوگی. آج رزق کی بات نہیں کرنی، آج نوکری کی بات نہیں کرنی، آج اولاد کی بات نہیں کرنی، آج صرف اس لیے اس کو یاد کرنا ہے وہ میرا اللہ ہے. سبحان اللہ. دیکھیں نا میں ویسے اللہ ان چیزوں سے پاک ہیں. میں ویسے آپ کی اور اپنی بات کرتا ہوں. وہ کوئی بندہ ملنے آئے، ہم اکثر کہتے ہیں نا کو کام ہونا ہے تو آ گیا. ہمارا بھی دل کرتا ہے یار کبھی کوئی وہ بھی آئے جس کو کوئی کام نہ ہو، وہ مجھ سے ملنے آئے، ویسے اس کی زیادہ خوشی ہوتی ہے نا. چلیں ہم منہ سے نہ کہیں، کہیں نہ کہیں دل میں ہوتا ہے کام میں آ گیا ہے، این کتنے کدی بڑے ہے کام ہے آ گیا ہے. ویسے بھلا اللہ کی شان اس سے بہت بلند ہے، لیکن میں کہتا ہوں بندے تیری اگر یہ خواہش ہے کہ کبھی تیرے پاس بھی کوئی صرف اس لیے آئے کہ وہ صرف تیرے لیے آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ ہے. حضور آپ کا حسن ظن ہے. بڑی آپ نے خوبصورت بات کی اور مجھے وہ بڑا واقعہ یاد آیا. حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کی بات کر رہے تھے کہ حضور کہیں جا رہے ہیں اور راستے میں جو ہے وہ آپ کو ایک کتا نظر آیا. تو حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ چلے جاؤ، اور آپ نے اس کو دیکھ کر جو ہے نا وہ اپنے شلوار کے پانچے اٹھا لیے. تو کتے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے زبان دی. اس نے کہا کہ حضور مجھے آپ نے دیکھا اور شلوار کے پانچے اوپر کیوں اٹھائے؟ تو فرمایا کہ تو نجس ہے اس لیے شلوار کے پانچے اوپر اٹھائے، کہ تو نجس ہے، تجھ سے نجاست آتی ہے. اگر میں شلوار کے پانچے اوپر نہ اٹھاتا تو میری نماز نہیں ہونی تھی. تو اب کتے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب زبان دی ہوئی تھی تو وہ کہنے لگا کہ حضور میں نے مانا کہ میں نجس ہوں، مجھ سے نجاست آتی ہے، اور یہ بھی بات حق ہے کہ اگر آپ شلوار کے پانچے اوپر نہ اٹھاتے تو آپ کی نماز نہیں ہونی تھی. لیکن جب آپ نے مجھے بتا دیا کہ میں حقیر ہوں، میں کتا ہوں، مجھے آپ نے حقیر جانا، اپنے آپ کو آپ نے بڑا بلند آپ نے کر کے جو ہے وہ میرے سامنے پیش کیا اور شلوار کے پانچے اٹھا کے مجھے پھر ظاہر بھی کرا دیا، زبان سے بھی آپ نے بتا دیا کہ تو حقیر ہے، تو نجس ہے، تو اس سے نجاست آتی ہے. تو کہنے لگا کہ اگر آپ ایسا نہ کرتے، شلوار کے پانچے نہ اٹھاتے، آپ گھر میں جاتے جا کے دھو لیتے تو آپ کی نماز ہو جانی تھی. لیکن جب آپ نے شلوار کے پانچے بھی اوپر اٹھا دیے، مجھے بتا بھی دیا، تو یہ نجاست آپ کے دل کے اندر ہے. تو وہ نجاست تو پانی سے دھل جانی تھی، لیکن جو نجاست آپ کے دل کے اندر ہے وہ 7 سمندروں کے پانی سے دھوئیں گے تو وہ بھی نہیں دھلے گی. تو حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کتے کی بات سے بڑے متاثر ہے. وہ کہتے ہیں وڈے لوگ تھے وڈیاں گلاں جی، کہنے لگے کہ یار بات تو آپ کی سچ ہے، فیصلہ کہ چلو ہم دونوں اکٹھے رہتے ہیں. تو کتا کہنے لگا کہ نانا حضور میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں السلام علیکم یا سلطان العارفین، اور جب مجھے دیکھتے ہیں تو پتھر اٹھا کے مارتے ہیں.
اور دوسری بات یہ ہے کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں ہڈی ڈھونڈتا ہوں ایک وقت کے لیے، لیکن انسان گندم کے ذخیرے، پیسہ، دولت اس کو جمع کرتا ہے آنے والے وقت کے لیے، لیکن رب کے رازق ہونے کا جو ہے وہ اس پر یقین نہیں ہوتا ہے اس کو. تو آج بڑی ہماری عجیب سی صورتحال ہو گئی ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولی تھے، ولایت تھی، وہ ان آنکھوں سے دیکھتے تھے اور وہ سمجھ جاتے تھے کہ اب ہمارے ساتھ کیا، اب ہم نے آگے والا سٹیپ کیا لینا ہے. وہ انہوں نسبت پاکاں دے مل جائے، جنوں نسبت پاکاں دے مل جائے وہ جنتی، پاویں کتا ہوئے بیٹھا کوئی غار دے بوٹے تے. تو یہ حضور آج تو بڑی عجیب سی صورتحال ہو گئی ہے. اور میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آج کہیں پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آنکھوں سے جو ہے وہ زنجیریں نکالی جا رہی ہیں، منہ سے گولیاں نکالی جا رہی ہیں. تو حضور میں یہ سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کیا ولایت اسی چیز کا نام ہے؟ اب اللہ کا ولی اسی کو ہی کہتے ہیں، ولایت اسی چیز کا ہی نام رہ گیا ہے؟ تو اس بارے میں تھوڑی ہمارے ناظرین کو جو ہے میں یہ چاہوں گا کہ زید یا بکر کیا کر رہے ہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن آج تک حضرت ہم نے جو بزرگوں کو پڑھا ہے، ہم نے یہی پڑھا ہے کہ بزرگوں کا کام اندر سے گولیاں یا بلیڈ یا زنجیریں نکالنا نہیں ہے، بلکہ ان کا کام اندر سے تکبر نکالنا ہے. تکبر نکالنا ہے. ان کا کام اندر سے حضرت جی دنیا کی محبت نکالنا. یہ جو پیر آئے ہیں نا، یہ بلیڈ اور زنجیریں نکالنے والے، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. ہم نے جو کتابوں میں پڑھا ہے حضرت وہ یہی ہے کہ جیسے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ویسے میرے شعروں میں اکثر و بیشتر کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اللہ مجھے معاف کرے، لیکن مجھے بڑا پسند ہے. آپ فرماتے ہیں نا رب برش مولا اتے نا رب خانے کعبے ہو، گنگا تیرتھ مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو، اللہ اکبر اللہ، نا رب علم کتابی لبا نا رب وچ محرابے ہو، اللہ اکبر واہ جد دا مرشد ملیا باہو چھٹے سب عذاب، اللہ اکبر واہ واہ واہ، نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں پج مسیتی وڑیا نہ تسبہ کھڑکایا ہوں، جو دم غافل سو دم کافر مرشد اے فرمایا ہوں. یہ مرشد کا کام ہے، جو دم غافل سو دم کافر مرشد اے فرمایا ہوں، جیوے کامل مرشد باہو جنہیں سونا رب ملایا ہو. اللہ اکبر. تو ہم نے تو جی بزرگوں کے لیے یہ پڑھا سنا ہے. جی بالکل جی. دیکھیں آپ وہ دیکھیں نا، اپنے آپ کو عاشق تصور کرتے ہیں، اور حضور سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ آپ کی جو تعلیمات ہیں آپ تو فرماتے ہیں کہ عاشق ہومیں تے عشق کماویں تے دل رکھیں وانگ پہاڑا ہوں، تے لکھ لکھ بدیاں تے ہزاروں لامبے تے کر جانے باغ بہاراں ہو، تے منصور جے چک سلی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، تے سجدیوں سر نہ چاہیے باہو پاویں کافر کہن ہزاراں ہو. تو حضرت میاں صاحب ہیں، شاید آپ تو کہتے ہیں تھے اللہ کاواں رنگ لے پر تے بن بن بندے مور، ویک کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جوہر، کم بزن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے. اللہ حضرت میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں نا تو حضرت اقبال کا دور اچھا دور تھا یار. جس دور میں دیکھیں نا حضرت تو بنفس نفیس اعلیٰ حضرت موجود ہوں، جس دور میں سید دیدار علی شاہ ہوں، جس دور میں سید نعیم الدین مراد آبادی جیسی شخصیات ہوں، جس دور میں بابا جی فقیر محمد ہوں، اتنے اکابرین حضرت موجود ہیں، جماعت علی شاہ صاحب ہیں، میرے علی شاہ صاحب ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ حضرت کیا دیکھا ہوگا اقبال نے کہ اقبال رو ہی پڑے، کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں بھائی پیر کا کام، مرشد کا کام، ولی کا کام مرید کے مردہ دل کو زندہ کرنا ہے. یہ حضرت صاحب یہ اللہ سلامت رکھے، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، لیکن یہ میرے پیر صاحب کی شفقتیں ہیں، یہ ان کی نگاہ کا فیض ہے. یہ حضرت صاحب یہ ان کی نگاہ کا فیض، میرے اللہ کا فضل ہے، لیکن ہوا ان کے ذریعے ہے. اللہ میرے قبلہ پیر و مرشد پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد مصباح اللہ خادمی، یہ زیدہ مجد ہو، یہ حضرت یہ پیر کا کمال ہے. جی بے شک بے شک، سبحان اللہ. کیا حضرت نے دیکھا ہوگا کہ رو ہی پڑے کہ کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں گور گنیا مجاور رہ گئے. تو اگر اقبال یہ دیکھتے جو آج ہو رہا ہے تو پھر اقبال کیا کہتے حضرت؟ تو حضرت میں نے کہا ہے کہ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. یہ جو کچھ ایک معاملہ چل رہا ہے نا، ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ حضرت جو ہے نا جو گیا بس اس کو رنگ چڑھ گیا، اس کو رنگ چڑھ گیا. حضور شعبان کا مہینہ ہے، اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان جو مہینہ ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے، اور مجھے اس سے بہت
محبت ہے اور لوگ اس کی شان سے غافل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے اعمال جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اٹھاتا ہے، اور اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں روزے رکھتا ہوں. اور حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہباز لامکانی محبوب سبحانی، حضور فرماتے ہیں کہ شعبان جو ہے وہ اس کا جو معنی ہے وہ اس کا یہ ہے کہ شین سے شرف ہے، اور عین سے علم ہے، اور با سے بلائی ہے، الف سے الفت ہے، اور نون سے نور ہے. اور حضور میں بات اس طرف لے کر آنا چاہتا ہوں کہ حضور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہوئی، اور حضور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس لیے میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا. آپ ماشاءاللہ سے آپ کے قدموں سے خیرات لے کر میں یہ جو ہے نا وہ لفظ پیش کر رہا ہوں کہ حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی مقام، آپ نے اسلام کے لیے اپنا پورا کنبہ جو ہے وہ قربان کر دیا. ہم کنبہ تو دور کی بات، آج ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. حضور ہماری نسلوں کا ایمان جو ہے وہ کس طرح سلامت رہ سکتا ہے، آپ اس بارے میں تھوڑی سی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لیے صاحب بات تو بڑی، چلیں باہر کو چھوڑے، ذرا آج نمازیوں کی بات کر لیں. آپ کو پتہ ہے یوٹیوب پہ بہت کچھ اچھا بھی ہے، بہت کچھ عجیب و غریب بھی ہے. آپ مثال کے طور پہ میرے کو کلپ اٹھائیں، اگر آپ اس کو آدھا اپلوڈ کر دیں تو وہ بہت بڑا فتنہ ہے. میں نے آگے کیا کہا، میں نے پیچھے کیا کہا. میرے ساتھ بھی حضرت ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ وہ گرو نانک کے حوالے سے کچھ کلپ حضرت کچھ تیار ہوئے، کچھ کاٹے گئے، اور وہ کافی نہ وہ فتنہ فساد کی کیفیت بنی، یہاں تک کہ وہ کچھ پرچے کی کیفیت بھی بن گئی. میں حضرت تب عمرے کے لیے جو ہے نا حرمین شریفین حاضر تھا. پیچھے وہ معاملہ بن گیا، بچے بڑے پریشان، حضرت آپ آئیں، کہیں کو گرفتاری والا معاملہ نہ بن جائے. بہرحال فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت آپ تھوڑا سا نا سائڈ پہ ذرا چلے جائیں. وہ بعد میں بات کلیئر بھی ہوئی، وہ ہم نے سارا کچھ ٹھیک کر لیا. اچھا حضرت، پہلا روزہ ہم نے، پہلی سحری ہم نے مدینہ پاک کی، نبی پاک علیہ السلام کے قدمین شریفین میں. وہ جا کے ہم نے پاکستان میں افطار کیا، اور اگلے دن پاکستان میں فرسٹ رمضان تھا. اب وہ میں ذرا تھوڑا سائڈ پہ چلا گیا. اب پہلا روزہ تھا، بچے مجھے کہیں حضرت وہ پرچہ ہے تو آپ مسجد نہیں جائیں. وہ میں نے کہا اللہ کا نام لو پتر، میں تو پڑھانے والا ہوں، اور پھر بعد میں کچھ بچوں کی رمضان کے والے سے تربیت کرنی، اور آپ کہہ رہے ہو جاؤ بھی نہ پڑھنے. بہرحال حضرت بڑی مشکل سے وہ بچے مانے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت پگ نہیں پہن کے جانی. وہ بچے تھے، ڈرے ہوئے تھے، شیطانی ہوئی ہے. فیصلہ یہ ہو کہ سر پہ صرف ٹوپی اور اوپر کو رومال لے کے آپ چلے جائیں. میں حضرت مسجد چلا گیا، تیسری یا چوتھی صف میں میں بیٹھا. فرسٹ رمضان، رمضان کی پہلی سحری، رمضان کی پہلی فجر. لوگوں میں جوش و خروش تھا، لوگ جلدی جلدی مسجد میں آ گئے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے. اب منظر کیا ہوا، کسی کو نہیں پتا کہ میں بیٹھا ہوں. اور میرے ساتھ نا آ کے دو نمازی بیٹھے جو 11 ماہ کے بھی نمازی تھے. اب ہوا کیا کہ ان کی جگہ پہ وہ آ کے کچھ لوگ بیٹھ گئے. اب ان کو نہیں پتا کہ ساتھ میں بیٹھا ہوں. ابھی ذرا نمازیوں کا حال سنیے گا، باقیوں کا کیا رونا ہے. وہ ایک نمازی دوسرے کو کہتا ہے پنجابی میں، ہاں سارا سال کبھی مسجد آئے نہیں ہے، جا کے میری جگہ تو بیٹھ گئے. مجھے حضرت اتنا دکھ ہوا کہ یار ہم نمازیوں کا یہ حال ہے کہ ہمیں آج کوئی خوشی نہیں کہ اللہ کے گھر میں رونق لگی ہے. اس کو یہ ہے کہ جی میری جگہ پہ کیوں بیٹھ گیا. حضرت صاحب ہم نمازی نہیں چاہتے کہ کوئی مسجد میں اور آئے. کوئی اور آئے گا میری جگہ لے لے گا، کوئی اور آئے گا اذان دے دے گا، کوئی اور آئے گا اقامت کر لے گا. باقیوں کو تو چھوڑیں آپ صاحب، ہمارا یہ حال ہے. ہمارا دل ہی نہیں کرتا مسجد میں کوئی آئے، بس ہم ہوں، پہلی صف میں ہی کھڑا رہوں، اذان میں ہی کہوں، اقامت میں ہی، باقی کسی کا کیا رونا. حضرت یہ نمازیوں کا حال ہے. حضرت صاحب پتہ نہیں میں کیسے چپ رہا کہ جو ہے نا، اب مجھے امید تھی کہ دوسرا بندہ کو جواب ٹھیک دے گا اس کو. وہ کہے گا پا، وہ جیسے ہمارا ادھر پنجابی ہے، پا کچھ شرم کر کی کرن دے. لیکن حضرت وہ اس سے بھی رہا گیا تھا. وہ پتہ اس کو کیا کہتا ہے جواب میں؟ وہ کہتا ہے یار کیوں اتنا غصہ کر رہے ہو، موسمی مینڈک ہیں، انہوں نے 1-2 دن آنا ہے، پھر انہوں نے چلے جانا ہے، پھر ہم نے اس صف پہ کھڑے ہونا ہے. پہلے کو آنے کی خوشی کوئی نہیں، اور دوسرے کو جانے کا غم کوئی نہیں. آج حضرت اتنے بڑے سینٹر ہیں، اتنی بڑی ہماری مسجدیں ہیں، ہے کسی کو دکھ کے مسجدیں خالی ہیں؟ حضرت صاحب اگر ہم نمازیوں کو دکھ ہو نا کہ
کہ مسجدیں خالی ہیں، ہم آپس میں سر جوڑ کے بیٹھیں، بالکل ایسا۔ ہماری کمیٹیاں علماء سے مشاورت کریں، مولانا کیوں نمازی نہیں ہے؟ مسجد کا حسن ٹیلوں سے نہیں ہے، بے شک۔ مسجد کا حسن ان مہنگے فانوسوں سے نہیں ہے، مسجد کا حسن ان مہنگے قالینوں سے نہیں ہے۔ اگر یہ قالین نہیں ہوگا، کھجور کی چٹائی ہوگی، یہ پھر بھی مسجد ہی ہے۔ پھر بھی مسجد ہے۔ اگر یہ مہنگی مہنگی ٹیلیں نہیں ہوں گی، صرف اس کے اوپر سادی سی سفیدی کر دیں گے، یہ پھر بھی مسجد ہی ہے۔ اگر یہ 2.5 لاکھ کا فانوس نہیں لگا ہوگا، اگر سادہ سا بلب لگائیں، پھر بھی مسجد ہی ہے۔ بھائی مسجد کا حسن تو نمازیوں سے ہے، کیوں نمازی نہیں؟ نہ حضرت کسی کمیٹی کو ٹینشن ہے، نہ نمازیوں کو یہ تکلیف ہے، نہ حضرت صاحب کسی کو۔ آپ باہر والوں کی تو چھوڑیں، اندر والوں کا یہ حال ہے حضرت جی، تو پھر کیا بندہ کرے حضرت؟ پھر بندہ کیا رونا روئے؟ میں حضرت اس دن پاکستان میں تھا، تو وہ نا بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا، میرے ایک دوست ہیں تو ان کا مجھے فون آ گیا۔ میرے لیے آپ جس بندے سے پوچھیں گے وہ یہی گلا کرے گا، جی فون نہیں چکتے، فون نہیں اٹھاتے۔ بھائی بیٹھا ہوں آپ کے چینل پہ، بھائی ادھر ہی معافی سب سے، لیکن بھائی میری مصروفیت ہے، میں کیا کروں حضرت؟ اس وقت بھی فون سائلنٹ پہ لگا ہوا ہے، میں کیسے قبلہ اٹھاؤں؟ جب میں نے فون اٹھانا ہے 100-150 مس کال، میں کیا کروں، کدھر جاؤں حضرت؟ جی وہ میں حضرت گاڑی سے اترا ہی ہوں تو میرے دوست ہیں، ان کا فون آ گیا۔ میں پریشان ہوا کہ حضرت اس وقت فون، میں نے فون اٹھایا، مجھے کہنے لگے حضرت سفر پہ ہیں کہ سیالکوٹ ہی ہیں؟ میں نے کہا حضرت خیریت ہے، میں سیالکوٹ ہوں اور ابھی گاڑی سے اترا ہوں اور گھر جا رہا ہوں۔ مجھے کہنے لگے حضرت 5:20 فجر کی جماعت کا ٹائم ہے، آج بارش ہو رہی ہے، آیا کوئی نہیں۔ تو حضرت اکیلے تو میں نماز پڑھ نہیں سکتا، اگر ادھر میرے محلے میں کوئی قریب آپ کا کوئی دوست، کوئی مرید، کوئی بچہ، کوئی شاگرد ہے تو اس کو بھیج دیں، نہیں تو آپ خود آ جائیں۔ میں نے اس کو کہا حضرت میں نے صرف وضو کرنا ہے، اگر اس سے پہلے کوئی نمازی آ گیا تو آپ جماعت کھڑی کر لیجئے گا، نہیں تو میں بس آیا۔ حضرت صاحب میں نے گھر جا کے فوراً وضو کیا، گاڑی پہ بیٹھا، جہاں مجھ سے 100 سپیڈ لگی 100 لگائی 130، میں کرتے کرتے 5 بج کے میرے خیال سے 40 یا 41 منٹ پہ حضرت میں مسجد میں پہنچا، اور ہم دونوں نے جا کے نماز فجر ادا کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، مسجدیں کیوں خالی ہیں، عجیب حال ہے ہمارے نوجوان کیوں مسجدوں میں نہیں ہیں؟ اب دیکھیں نا حضرت جی، اختلاف اپنی جگہ، میں کہتا ہوں حضرت اگر تبلیغی جماعت والے آ کے دروازے پہ دستک دے کے بندہ لے جاتے ہیں، جی میں نہیں کہتا کہ حضرت سارا برمنگم گھومیں یا سارا سیالکوٹ گھومیں، کم از کم حضرت جو مسجد ہے، جو اس وہاں محلے دار ہیں حضرت، ہم کم از کم ان کے پاس تو جائیں نا، کمیٹی بھی جائے، نمازی بھی جائیں، بے شک۔ اور جا کے ان سے پوچھیں کہ حضرت آپ کیوں نماز نہیں پڑھ رہے، اللہ آپ کیوں مسجد میں نہیں آتے ہیں؟ حضرت صاحب باہر والوں کی تو بات بعد میں ہوگی، ہم نمازیوں کا یہ حال ہے، اللہ اکبر، اللہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے کہ دین غریب ہو گیا ہے، مسجد خالی ہے۔ اسی لیے تو اقبال نے پھر کہا تھا نہ خوش و بیزار ہوں میں ان مرمر کی سلوں سے، مٹی کا حرم میرے لیے کوئی اور بنا دو، مسجد نوحہ گناہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، اللہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ہی ماں کی حرارت والوں نے، اللہ اکبر، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اللہ حضرت صاحب وہی تھے جو نانا جان کے دین پاک کے لیے بے شک۔ کربلا گئے، واہ، اور پھر بقول میاں محمد بخش صاحب سیخاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا کا کام، اللہ اللہ اللہ، واہ بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کام ہے۔ واہ واہ، پھر حضرت سلطان پاک کے قلم کو بھی وجد آیا، واہ واہ عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا منے ہو، واہ واہ در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کنے ہو، واہ جت ول ویکھے راز ماہی دا لگے اس سے بننے ہو، واہ واہ، سچا عشق حسین علی دا واہ، سر دے پر راز سبحان نہ اللہ، بننے اللہ ہو۔ اکبر۔ اور بڑا خوبصورت وہ انہوں نے کلام لکھا تھا کہ کربلا شریف دے ٹبیاں وچ صحیح حسین نے سب کچھ وار دیتا، سب کچھ۔ تے ظلم و ستم دے ایک اگ جو بڑکدی سی تے دے کے خون شبیر دا ٹھار دیتا، تے لا کے چپو عباس دے بازواں دے تے بیڑا پاک اسلام دا تار دیتا، تے کر کے پت قربان سردار سائیاں ابراہیم دا قرض بھی اتار دیتا۔ اللہ اللہ، بس حضرت آج وہ میں نے پھر وہی کہا نا حضرت، ادھر درد ہی نہیں ہے دل حضرت کی کہ بات مسجد خالی ہے، نمازی کوئی نہیں، بس جی چندہ آیا ہے اور یہ اتنا ہو گیا ہے، اتنے لگ گئے ہیں، اتنے بچ گئے، نمازی نہیں تو نہیں صحیح ہے ہی نہیں، نہ کمیٹی کو درد ہے نہ حضرت جی نمازیوں کو درد ہے۔ اللہ ہمیں یہ درد دے دے جی، آمین ثم آمین۔ اللہ کرے کہ ہم یہ سر جوڑ کے بیٹھیں کہ جی ہمارے نوجوان مسجدوں میں کیوں نہیں ہیں۔ جی آمین ثم آمین۔
ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ورفعنا لک ذکرک، اور میں یہ چاہوں گا کہ بڑی عظیم شخصیت ہمارے آج کے اس برکت پروگرام میں ہیں، اور میں یہ چاہوں گا کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بڑے عقیدت کے ساتھ، ادب احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کے نذرانے بھی پیش کرتے رہیں۔ ناظرین کرام، درود و سلام جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے شمار فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہیں، اور درود و سلام حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ ہے۔ اور ناظرین کرام، یہ گناہوں کا کفارہ اور بلندی درجات کا زینہ ہے۔ درود و سلام قرب الہی کا آئینہ اور برکت کا خزینہ ہے، اور درود و سلام جو ہے یہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت جو ہے وہ اسی کو ہی ہوگی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمایا کہ جنت میں میرے قریب سب سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود و سلام بھیجا کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ تمام عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گزارش ہے کہ اس ببرکت پروگرام کو دیکھتے ہوئے قبلہ حضرت صاحب کی زیارت بھی کرتے رہیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود و سلام کے نذرانے بھی پیش کرتے رہیں۔ حضور حضرت اقبال کی بڑی خوبصورت شاعری اور مسلمانوں کو جھنجھوڑ دیا اس نے، اور ہم نے پڑھا بھی کہ کئی جو ہے وہ نان مسلم جو تھے وہ اس شاعری کو پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ آپ فرماتے تھے کہ اس قوم کو، اور آج ہمارا نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ ہم کر کچھ نہیں رہے، حالانکہ انہوں نے نوجوانوں کے لیے شاعری لکھی، ہمارے لیے بہت کام کیے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دین اسلام کا جھنڈا اٹھائیں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا کے علم بلند کریں۔ لیکن آج ہم غفلت میں پڑے ہیں۔ وہ ہم سے، نوجوانوں سے، میں اپنے آپ کو نوجوان تو نہیں کہتا، نوجوانوں سے ان کو بہت امیدیں وابستہ تھیں۔ وہ فرماتے تھے کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد، اور نہ چیز جہاں ماں پروین تیرے آگے، تو عالم مجبور ہے وہ عالم آزاد، اور موجو کی تپش کیا ہے فقط ذوق طلب ہے، اور پنہاں جو صدف میں ہے وہ دولت ہے خدا داد، اور شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ حضور نوجوانوں کو دین اسلام کی طرف لانے میں جو علماء کرام نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اولیاء کرام نے جو اپنا کردار ادا کیا ہے، جو کتابیں ہیں دین اسلام کی طرف لے کر آتی ہیں، سب سے بڑی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور فرعون کی وادیوں سے جو ہے وہ قرآن کریم کا چشمہ فیض کیا پھوٹا کہ اس سے علوم و فنون کے دریا بہہ نکلے تھے، جنہوں نے جزیرہ عرب کے پیاسے رگزاروں کو سراب کیا تھا اور انہیں علم و حکمت کی آماج گاہ بنا دیا تھا، جن میں علوم تفسیر بھی ہے، نعت فقہ و لغت بھی ہے، فقہ اصول فقہ ہے، معنی بلاغت و بدیع، صرف و نحو، وعظ و خطابت، قصص و اخبار، امثال و حکایات کے علاوہ بے شمار علوم ہیں جنہوں نے قرآن کریم کے سایہ عطفت میں جنم لیا اور اسی کی آگوش تربیت میں پروان چڑھے، اور یوں قرآن کریم کے علم نے انسان کو خود شناس بھی بنا دیا اور خدا شناس بھی۔ تو ہم قرآن کریم کے نور سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، آج قرآن کریم سے بھی ہماری دوری ہے۔ تو حضور ہمارا سب سے پہلے سٹیپ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم علماء کرام کے پاس جائیں، اولیاء کرام کے مزاروں پہ ہم جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو دی ہوئی آخری کتاب ہے ہم اس کو پڑھیں، نمازوں کی طرف آئیں۔ تو حضور آپ کیا بتانا پسند فرمائیں گے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی کے بھی نزدیک ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آخری کتاب ہے اس کے بھی نزدیک ہو جائیں، پڑھیں اور اس پر عمل کریں، اور دین سے دوری بھی ہماری نہ رہے؟ اصل میں حضرت مثال کے طور پہ حضرت حکم ہے کہ جب بچہ بولنے کے قابل ہو جائے، آپ کو لگے کہ اب یہ قریب ہے کہ یہ بول پڑے گا، تو حکم یہ تھا کہ اس کو ہمارا نام سکھانا، اس کو سکھانا اللہ، ٹھیک ہے۔ لیکن کیونکہ آپ بھی اسی معاشرے کے فرد ہیں، میں بھی اسی معاشرے کا فرد ہوں، ہو کیا رہا ہے کہ مثلاً ظاہر ہے والد تو زیادہ تر باہر کام پہ ہوتا ہے، گھر میں آیا کو تھوڑی دیر امی کوئی کام کر رہی ہیں، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ بچہ اب باپ کے پاس ہے، میں نے دیکھا ہے۔ تو اب ہو کیا رہا ہے کہ جو باپ ہے نا
وہ اس کو اللہ سکھانے کے بجائے وہ بٹھا کے اس پہ محنت اس بات پہ کر رہا ہے کہ بیٹا بولو پاپا، بیٹا بولو بابا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ حضرت فطرت نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے. آپ اس کو نہیں بھی نہ سکھائیں گے وہ پھر بھی بولے گا پاپا اور بابا جب وقت آئے گا. ماما ہے وہ اس پہ محنت کر رہی ہے اور اس کو کہہ رہی ہے بیٹا بولو ماما، بیٹا بولو ماما. مثلا خواہش کیا ہے، پاپا چاہتے ہیں کہ جب یہ بولے تو سب سے پہلے میرا نام لے، ماما چاہتی ہیں کہ جب یہ بولے تو سب سے پہلے میرا نام لے. نہ ماما نہ پاپا نہ بلکہ کیا اللہ. پہلی غلطی حضرت ادھر سے ہوتی ہے ہم سے کہ نہ اس کو ماما سے اللہ ملتے ہیں نہ اس کو پاپا سے اللہ ملتے ہیں. اللہ یہ پہلی درسگاہ تھی. اور حضرت جس کو ادھر سے اللہ ملا، جس کو ایسے خوش نصیب امی ابو ملے. میں اس لیے حضرت اکثر پاکستان میں بھی کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یار اللہ معاف کرے، اللہ میری قوم پہ رحم کرے. میں حضرت صاحب بچوں کے حوالے سے بہت ڈرا ہوں. وجہ کیا ہے کہ حضرت ان بیچاروں کی بد نصیبی ہے کہ ان کی امی ابو ہم ہیں. حضرت آپ یا میں یا جتنے بھی جو ہماری یہ فگر پہ جو چل رہے ہیں حضرت، یہ 40 سے اوپر 35، ہمیں حضرت وہ مائیں ملیں کہ جو کوئی اتنی پڑھی نہیں تھی. انہوں نے ایم ایس سی، بی ایس سی، ایف ایس سی، ایسی کوئی ایسی اسی نہیں انہوں نے کی، وہ سادی سی تھی حضرت. اب دیکھیں نا وہ مائیں تھی کہ جو ساتھ ساتھ دودھ پلاتی تھی اور ساتھ ساتھ درود و سلام کی ہاں لوریاں بھی آپ دیتی نے میرے تھی. منہ کی بات کی ہے. وہ ایم ایس سی ایف ایس سی والی کوئی نہیں تھی. اور میں حضرت کوئی وہ جس کو کہتے ہیں نا کوئی ٹونٹ شونٹ نہیں کر رہا، میں درد رو رہا ہوں اپنا. وہ کوئی نہیں پڑھی تھی، وہ سادی تھی بالکل حضرت. وہ 5 پڑھی، کوئی 6 پڑھی، کوئی 7 پڑھی. لیکن ہمیں ان کی گود سے کیا ملا تھا کہ وہ ہمیں اپنی گود میں لٹا کے جب ہم روتے تھے نا تو وہ ہمیں سنایا کرتی تھی حسبی ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اور حضرت وہ جو سنا ہے نا، وہ دودھ اس کا اثر ابھی بھی حضرت اندر موجود ہے. اور ہم اس قدر سخت حالات میں بھی سروائیو کر رہے ہیں حضرت، چل رہے ہیں، گناہ گار ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ دودھ اندر سے بولتا ہے. وہ گود اندر سے بولتی ہے، رو بھی لیتے ہیں، اللہ سے معافی بھی مانگ لیتے ہیں. لیکن حضرت جی پتہ ہے ہمارے بچوں کو ہم سے کیا ملا ہے؟ انہیں ہم سے حضرت جی یہ حسبی ربی جل اللہ کوئی نہیں ملا ہے. ہم جب چھوٹے تھے ہمیں وہ مائیں ملیں، اللہ ان کی بخشش و مغفرت کرے. جب ہم روتے تھے تو وہ حضرت ہمیں اپنی گود میں چپ کروانے کے لیے نہ مولا یا صلی وسلم دائمن ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم سنایا کرتی تھی. لیکن آج حضرت جی ہمارے بچے اس حوالے سے بد نصیب ہیں کہ جب یہ روتے ہیں نا تو ہم انہیں فون پہ ہنٹی ڈمٹی معاشرے میں بگاڑ کا سبب یہ چیزیں پہلی خرابی ہے کہ ہمارے بچوں کو باپ کی انگلی سے اللہ نہیں ملا، ہمارے بچوں کو ماؤں کی گود سے اللہ نہیں ملا. میں آپ کے چینل کی وساطت سے وہ میری بیٹیاں، وہ میری بہنیں، وہ میری مائیں جو مجھے سن رہی ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ سب سے بہترین گفٹ، سب سے بہترین تحفہ جو آپ اپنے بچوں کو دے سکتی ہیں نا وہ ہے اللہ کا تحفہ. سبحان اللہ. وہ ہے درود پاک کا تحفہ. سبحان اللہ. میں حضرت ایک بزرگوں کے لیے پڑھ رہا تھا، میں مختصر کروں گا. انہوں نے پھر باقاعدہ حضرت اس پہ کتاب لکھی. وہ کہتے میں سفر پہ تھا، پانی نہیں مل رہا تھا، تیمم کر کے نمازیں پڑھتا رہا. فرماتے ایک شہر میں پہنچا، وہاں دیکھا کنواں ہے، کنواں دیکھ کے جان میں جان آئی. لیکن کہتے دیکھتا ہوں پانی ہے لیکن پانی بڑا نیچے ہے، پانی نکالنے کا کوئی سبب، کوئی سامان بھی نہیں موجود. فرماتے میں کنویں کی عمارت کے ساتھ بیٹھ گیا. اب فرماتے کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں میں سے ایک بچی میرے پاس آئی، اس نے آ کے مجھے کہا السلام علیکم چچا جان. فرماتے میں نے کہا وعلیکم السلام بیٹی. وہ کہنے لگی چچا لگتا ہے آپ مسافر ہیں. سبحان اللہ. اب فرماتے میں نے کہا بیٹا مسافر بھی ہوں اور پیاسا بھی ہوں. اللہ تمہارے گاؤں میں لے آیا ہے، کنواں بھی ہے، پانی بھی ہے، لیکن پانی اوپر لانے کا کوئی سبب نہیں. تو آپ فرماتے وہ بچی آگے بڑھی اور اس نے نا وہ کنویں میں نا
تھوکا اللہ تو آپ فرماتے ہیں اس کے تھوک کی برکت سے نا کنویں کا پانی اوپر پانی آ گیا. پر واہ واہ واہ. فرماتے میں بڑا حیران ہوا، کیا عمر گزر گئی، داڑھی میں سفیدی آ گئی، لیکن مجھ میں ابھی طاقت نہیں کہ میں کنویں کا پانی نیچے سے اوپر لا سکوں. اب چھوٹی سی بچی ہے، حج نہیں، عمرہ نہیں، نماز فرض نہیں، اگر بڑا بھی ہوگا تو قرآن پاک ناظرہ پڑھا ہوگا. اللہ جی کوئی ورد نہیں، وظیفہ نہیں، چلہ نہیں. اب فرماتے پہلے میں نے اپنی حاجت پوری کی، میں نے پانی پیا، میں نے وضو کیا، میں نے نماز پڑھی. وہ بچی کھیل رہی تھی. اب فرماتے میں جاننے کے لیے گیا اور میں نے اس بچی کو پیار کر کے پوچھا، میری بیٹی اتنا تو بتا تو کیا کرتی ہے، اللہ نے تیرے تھوک میں اتنی برکت دے دی. ہاں ہاں ہاں. اور فرماتے ہیں جو میں نے سوچا تھا اس نے وہی جواب دیا. اللہ اس نے کہا چچا میں کیا کروں گی، حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، نماز ابھی فرض نہیں، چھوٹی ہوں ابھی، سیکھ رہی ہوں، ناظرہ بھی میں نے شروع کیا. اب فرماتے میں نے کہا بیٹا ایویں نہیں، کچھ تو ہے جو اتنی رحمت سبحان ہوئی ہے، اللہ. واہ واہ واہ. یاد کرو. تو آپ فرماتے ہیں بچی تھی نا، کہتی ہاں چچا یاد آ گیا، ایک کام ہے جتنی دیر تک میں رات کو کر نہ لوں میری ماں مجھے سونے نہیں دیتی. سبحان اللہ. اللہ میری امت کو پھر ایسی مائیں دے دے. آمین آمین. تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا جلدی جلدی بیٹا بتاؤ تاکہ میں بھی اپنے عمل میں اس کو لاؤں. ہاں آپ فرماتے ہیں وہ کہتی ہے چچا رات کو اتنی دیر تک میں سوتی نہیں، مامی سونے نہیں دیتی جتنی دیر تک میں 100 بار سونے پاک محبوب پہ درود نہ پڑھ دوں. سبحان اللہ. سبحان یہ اللہ. اس واہ. درود کی برکت کیا ہے. بات کیا بات. اب دیکھیں نا سبحان حضرت، اللہ، حدیث سبحان پاک کا اللہ. مفہوم ہے جو ایک بار درود پاک پڑھے گا اللہ اس پہ 10 10 رحمتیں مرتبہ اتارے بے گا. شک بے ٹھیک ہے شک. جی، سبحان اللہ. ایک بار درود پاک 10 رحمتیں جی، بے شک. 10 بار اگر درود پاک پڑھیں تو 100 رحمتیں، بے شک. اگر 100 بار درود پاک پڑھیں تو 1000 رحمتیں. اللہ اکبر. اب حضرت وہ بچی جس پہ ہر رات اللہ کی 1000 رحمتیں اتریں، تو مجھے آپ بتائیں پھر اس کے تھوک میں برکت نہیں آئے گی تو کیا. اللہ اکبر. لیکن حضرت جی خرابی صرف یہ ہے کرنے کو تیار کوئی. اللہ. آپ کہتے ہیں نا جی گھر میں پریشانی ہے، گھر میں ٹینشن ہے، امی ابو بچے روز بیٹھ جائیں، وضو کریں، صرف 100 بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرنا شروع کریں. حضرت صاحب پاکستان میں ہوں، جی جی. انشاءاللہ 20 کی میری فلائٹ ہے، میں واپس جا رہا ہوں. پھر اگر اللہ لے کے آیا حضرت نانا کچھ ٹھیک ہوا، جی جی. میرا گریبان واہ. آپ کے ہاتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سر پر قائم دائم رکھے. ناظرین کرام، بڑا عظیم نام، بڑی عظیم شخصیت جناب محترم عالم بلغ اسلام ڈاکٹر حافظ محمد سلمان مصباحی صاحب ہمارے آج کے اس ببرکت پروگرام میں جلوہ فروز تھے. ہمارے ایمان کو جھنجھوڑا انہوں نے. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسی عظیم ہستیوں کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے. ناظرین کرام، وارفانہ لک ذکر کا ٹائم اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. امید کرتے ہیں ہمارا آج کا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا. تکبیر ٹیلی ویژن سے اپنے میزبان محمد یاسر ریاض قادری کو اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.